السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے کا سبق۔ کل یہاں تک ہو گیا تھا غربۂ تو تک، آج آگے پڑھنا ہے۔ منہ کے معنی ہوتا ہے بال، سر کے معنی ہوتا ہے سر، چشم کے معنی ہوتا ہے آنکھ، گوش کے معنی ہوتا ہے کان، بینی کے معنی ہوتا ہے ناک، زبان کے معنی ہوتا ہے زبان، دہان کے معنی ہوتا ہے منہ، دندان کے معنی ہوتا ہے دانت، روح کے معنی ہوتا ہے چہرہ، دست کے معنی ہوتا ہے ہاتھ، پا کے معنی ہوتا ہے پاؤں یا پیر، دل کے معنی ہوتا ہے دل، لب کے معنی ہوتا ہے ہونٹ، ناخن کے معنی ہوتا ہے ناخن۔ اب آئیے ان کو مرکب کر کے پڑھتے ہیں، یعنی مرکب اضافی بناتے ہیں۔ منہ سر، سر کا بال۔ ہم نے کل ایک قاعدہ بتایا تھا کہ مضاف کے آخر میں عام طور پر یا تو کسرہ آتا ہے یا تو یا مجہولہ آتا ہے یا حمزہ آتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے یا مجہولہ آیا ہے، لیکن یا مجہولہ ہر جگہ نہیں آتا ہے۔ عام طور پر یا مجہولہ وہیں آتا ہے کہ جہاں پر مضاف کے آخر میں یا تو واو ہوگا یا الف ہوگا۔ تو جہاں واو ہوگا یا الف ہوگا وہیں پر یا مجہولہ کو لاتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں دیکھیے منہ میں مضاف کے آخر میں واو آیا ہے تو یہاں پر یا مجہولہ لے کر آئیں گے، یعنی جب مضاف بنائیں گے تبھی یا مجہولہ لے کر آئیں گے۔ یعنی یہ نہیں کہ ہر جگہ واو دیکھ لو پھر آپ یا مجہولہ لگانے لگو، بلکہ وہیں یا مجہولہ لے کر آئیں گے کہ جب اس کو ہم دوسرے اسم کی طرف مضاف بنائیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے اصل میں ہے منہ سر، لیکن جب ہم اس کو منہ کو سر کی طرف مضاف بنائیں گے تو یہاں پر یا مجہولہ لگا دیں گے۔ منہ سر معنی ہوگا سر کا بال۔ چشم آہو، ہرن کی آنکھ۔ دیکھیے یہاں پر واو نہیں ہے اور نہ ہی الف ہے، تو یہاں پر مضاف پر کسرہ لے کر آئے ہیں۔ چشم آہو، ہرن کی آنکھ۔ زبان گاؤ، گائے کی زبان۔ گوش خر، گدھے کا کان۔ گوش مانے کان، خر مانے گدھا۔ بینی شما، تم سب کی ناک۔ دندان سگ، کتے کا دانت۔ دست خود، اپنا ہاتھ۔ دہان خیش، اپنا منہ۔ ناخن گربا، بلی کا ناخن۔ پائے پسر، لڑکے کا پیر۔ یہاں پر بھی دیکھیے پا یہ مضاف ہے اور اس کے آخر میں الف آیا ہے، اس وجہ سے یہاں پر بھی یا مجہولہ لے کر آئے ہیں۔ پائے پسر، لڑکے کا پیر۔ روئے من، یہاں پر دیکھیے رو میں واو ہے اور اس کے آخر میں یا مجہولہ لے کر آئے ہیں، تو یہاں پر بھی وہ قاعدہ پایا گیا۔ روئے من، میرا چہرہ۔ دل تو، تیرا دل۔ لب احمد، احمد کا ہونٹ۔ خاک مانے مٹی، آگے دیکھتے سبق۔ خاک مانے مٹی، آب کے معنی پانی، باد کے معنی ہوا، آتش کے معنی آگ۔ مشرق کے معنی ہوتا ہے پورب، مغرب کے معنی ہوتا ہے پشچم، شمال کے معنی ہوتا ہے اتر، جنوب کے معنی ہوتا ہے دکھن۔ دریا کے معنی دریا، کوہ کے معنی پہاڑ، زمین کے معنی زمین، فرش کے معنی بستر، خانہ کے معنی پنسل یا خانہ کے معنی گھر، یہاں پنسل نہیں خانہ ہے، یہ خانہ کے معنی گھر۔ خاک ہند، ہندوستان کی مٹی، ہند مانے ہندوستان۔ خاک ہند، ہندوستان کی مٹی۔ آب دریا، دریا کا پانی۔ آتش دوزخ، دوزخ کی آگ۔ باد شمال، اتر کی ہوا۔ شاہ مشرق، پورب کا بادشاہ، شاہ مانے بادشاہ۔ زمین مغرب، پشچم کی زمین۔ دریائے جنوب، دکھن کا دریا۔ اب یہاں پر دیکھیے دریائے جنوب میں در پھر یا اور اس یا کے بعد الف آیا ہے، تو الف اور واو جہاں آئے، ہم نے کیا کہا تھا مضاف کے آخر میں الف اور واو جہاں آئے گا اس کو جب مضاف بنائیں گے تو اس کے ساتھ میں یا مجہولہ لگا دیں گے۔ دریائے جنوب، دکھن کا دریا۔ کوہ طور، طور کا پہاڑ۔ فرش خانہ، گھر کا بستر، گھر کا بچھونا۔ اور دیکھ لیتے ہیں۔ چاقو کے معنی چاقو، کارد کے معنی چھری، لوح کے معنی تختی، قلم کے معنی قلم، خامہ کے معنی پنسل یا قلم، خامہ کے معنی بھی جو ہے قلم ہوتا ہے۔ کاغذ کے معنی کاغذ، مرکب کے معنی سواری، کتاب کے معنی کتاب، دوات کے معنی دواب۔ کتاب خدا، خدا کی کتاب۔ چاقوئے احمد، احمد کا چاقو۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے چاقو میں واو آیا ہے تو یہاں پر بھی یا مجہولہ لگا دیے ہیں۔ کارد محمود، کارد محمود، محمود کی چھری۔ لوہے تو، لوہے تو، تیری تختی۔ قلم من، میرا قلم۔
مرکب شما تم سب کی سواری، کاغذ کتاب کتاب کا کاغذ، دوات او اس کی دوات، خامہ شما تم سب کا پنسل یا تم سب کا قلم۔ چلیے یہیں تک رہنے دیتے ہیں سبق، انشاءاللہ الرحمن کل آگے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔